السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت شیئر کروں گی کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور گلے سے لب بھر بھر کر یعنی کہ مٹھی بھر بھر کر نکالنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، بے شک میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب میں نے صبح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اس نے اپنی شدید حاجت اور عیالدار ہونے کا شکوہ مجھ سے کیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی گات میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور گلے کے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تمہیں ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر عیال کی، خاندان کی یعنی کہ ذمہ داری ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اس نے اپنی شدید ضرورت اور عیالداری کا مجھ سے شکوہ کیا ہے تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور لہٰذا میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، یقیناً اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ جلد ہی دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں اس کی گات میں بیٹھ گیا، وہ پھر سے گلے کے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ بے شک تم ہر بار یقین دلاتے ہو کہ آئندہ نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل آیت پڑھ لیا کرو تو ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کل رات تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے نفع پہنچائے گا، چنانچہ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے کہا، اس نے مجھے بتایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس نے مجھے کہا، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خیر و بھلائی کے بہت حریص تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے تجھ سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ ہے ابو ہریرہ، تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرے ساتھ کون خطاب کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانوں کی بھی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے ہمیں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آیت الکرسی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے
اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وسواس، جادو اور خوف وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے آپ اپنے معمول میں رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کو شامل کریں۔